اقرار صاحب، جب آپ کے دادا جان صاحب ایک مذہبی رہنما کی حیثیت لے سکتے ہیں، لوگ ان کی درگاہ پر آ سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں اور وہ قبول ہو سکتی ہے جی، تو پھر حق بادشاہ سرکار جو ہے یہ کیوں نہیں ایک مذہبی رہنما بن سکتے؟ کہ مجھے اب یہ بتائیں، اب بنا کیا اس کیس کا؟ آستانہ ادھر ہی ہے، لوگ ادھر ہی ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ بھی آزادانہ طور پر گھوم رہے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، پیر صاحب کا اپنا پورا جوبن ویسا ہی ہے، تو پھر اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمیں مارا انہوں نے، کیمرے چھین لیے ہمارے۔ دیکھیں ہم نے تو جو دیکھا وہ ماتھا چوم کے مجھے ذلیل کیا گیا، لیکن میں ان کا ماتھا چومتا ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان کی علماء اور مشائخ کانفرنس میں پہلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا یا آسان نہیں۔ عمران خان صاحب کی بہت مطلب کیا بات ہے۔ شوکت خانم سب سے پہلے میرے ذہن میں آتا ہے، ایسا شاندار کام انہوں نے کیا ہے۔ اور نمل دوسرے نمبر میں میرے ذہن میں آیا۔ نواز شریف صاحب بہت کام کیے انہوں نے، موٹر وے سمیت، ایٹم بم سمیت۔ مریم نواز صاحبہ کی مجھے ایفرٹ دکھائی دے رہی ہے۔ آصف زرداری صاحب، شطرنج میرے ذہن میں آتی ہے۔ بلاول صاحب نے بہت ساری صلاحیتیں ہیں بولنے کی، انگریزی بولنے کی، خاص طور پر ہم ایک بدقسمتی سے ہم لوور مڈل کلاس کے لوگ ایسے ہیں۔ آپ تو کم از کم اس کو خوبی تھا بتائیے، انگریزی بولنا ایک زبان ہی تو ہے، کوئی خوبی بتائیں آپ کی پہلی مسز جو ہے ان کے بارے میں۔ کوئی اچھی بات کیا پوچھ رہے ہیں؟ اچھی بات اب اچھی ہوگی، تراپا اچھی ہیں ماشاءاللہ۔ میں سوچ رہا ہوں پہلی بیوی کے لیے آپ نے اتنا کچھ اچھا بول دیا، اب سیکنڈ وائف کے بارے میں ہر ایک میں پروردگار نے ایسا نہیں ہے، اچھی ہیں تو ہم ساتھ ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں بتائیے۔ اچھا، منصور علی خان صاحب کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ میرے ذہن میں جو ایک لفظ آتا ہے وہ اعتدال کا آتا ہے۔ آپ کے بڑے پیارے دوست وسیم بادامی صاحب کی موجودگی میں ہر مرد و زن جو ہے، زن خاص طور پر میں کہوں گا، بہت محظوظ ہوتا ہے۔ اقرار صاحب، جب آپ کے قابل احترام قابل عزت دادا جان صاحب ایک مذہبی رہنما کی حیثیت لے سکتے ہیں، لوگ ان کی درگاہ پر آ سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں اور وہ قبول ہو سکتی ہے جی، تو پھر حق بادشاہ سرکار جو ہے یہ کیوں نہیں ایک مذہبی رہنما بن سکتا؟ ہرگز میں نے کسی کو نہیں کہا۔ دیکھیے، آپ بسم اللہ پڑھ کر بھی کسی پر پھونکیں، اللہ اس کو شفا دے، اور میرا اس پہ کوئی سوال نہیں ہے۔ آپ کچھ نہ بھی پڑھ کر پھونکیں، آپ کی نیک والد کی اولاد ہے، دعا دے دیں کسی کو تو شاید وہ اس سے ٹھیک ہو جائے، میرا اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرا اعتراض تھا اس شعبدے بازی اور کرتب بازی پر کہ آپ آنکھ سے چین نکال رہے ہیں، منہ سے کیلیں برآمد کر رہے ہیں، جنوں کی ایکٹنگ کروا رہے ہیں، پھر اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ دیکھیں نا، ایک بہن پر فار ایگزامپل سچ مان لیں جن آیا ہوا ہے، آپ کو یہ کیا استحقاق ہے کہ آپ اس کی بالکل ایک نجی کیفیت کو، ایک ذاتی کیفیت کو صرف اپنی مارکیٹنگ اور پبلسٹی کے ریکارڈ کریں اور اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر، اپنے فیس بک یا انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ڈالیں؟ تو میرے اعتراضات اس نوعیت کے تھے۔ میں کون ہوتا ہوں اس بات پر اعتراض کرنے والا کہ آصف جٹ صاحب اپنے پاس آنے والے کسی سائل کو، کسی مریض کو صرف اللہ کہہ کر پھونک مار دیتے ہیں، صرف کچھ کہے بغیر دعا دے دیتے ہیں؟ میرا تو کوئی استحقاق نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ شریعت کے نام پر، طریقت کے نام پر، دین کے نام پر، خانقاہوں اور آستانوں کے نام پر یہ کرتب کرنا شروع کر دیں گے جو گلے محلے کا مداری بھی آپ سے بہتر کر لیتا ہے کہ منہ میں سے کیلیں نکال دینی ہے اور آنکھ سے زنجیر برآمد کرنی ہے، تو پھر میں یہ سوال اٹھانے کا پورا حق رکھتا ہوں کہ آپ کو یہ کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ایک تصوف جیسی، طریقت جیسی خوبصورت چیز کو آپ اس طرح سے بدنام کریں۔ میں اس وقت بھی جو آپ سے اختلاف رکھتا تھا وہ یہ تھا، میں نے کہا کہ آپ ایک شخصیت کی بجائے ایک قانون پاس کروا لیں جو کہ اب بل پیش ہو چکا ہے کہ جناب جو جھوٹے عامل ہوں گے، کوئی جھوٹا پیر ہوگا جو آپ کو روحانی علاج کے لیے وہ آپ سے پیسے طلب کرے گا، اس کے اوپر پرچہ ہوگا جی، تو یہ قانون پاس ہو جاتا ہے۔ ایک شخصیت کے پیچھے اتنا بھاگے۔ مجھے اور بتا دیجیے نا، یہ آنکھ سے چین نکالنے والی اور کون سی شخصیت ہے؟ یہ اس طرح کی کرتب کون کر رہی ہے؟ یہ تو اب آپ نے ایک ذاتی کرائٹیریا سیٹ کر لیا نا۔ میں نے کرتب بازی اس سے بھی بڑے گجرات میں ایک بندہ نیکیاں بیچ رہا تھا، سر وہ پکڑا گیا۔ نہیں، آپ نیکیاں بیچ سکتے ہیں؟ یعنی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں آپ یہ نیکیاں میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ اس کے بدلے میں آپ کہیں گے مجھے لنگر کے اتنے پیسے دے دیں۔ یہ لنگر کے نام پہ سارا دھندا چل رہا ہے نا، میں روٹی کھلاؤں گا، مجھے اچھا اس کا ماڈل تو سنے نا، وہ نیکیاں بیچتا تھا، مجھے بتاتے میں شو کرتا اس پہ، وہ نیکیاں بیچتا تھا، لوگ اسے پیسے دیتے تھے، 100 روپے کی لاکھ نیکیاں، اس نے اتنی نیکیاں بیچ کر پیسے اکٹھے کیے، پولیس آ گئی، پولیس نے پکڑ لی، پھر ساری نیکیاں جو تھی نا وہاں پہ نہیں کام آئی، وہاں پہ پھر پیسے کام آئے۔ اچھا اب دیکھیے، آپ یہ الزام ہے نا کہ شاید ایک کے خلاف ہو گیا ہے۔ سر میرا تو 13 14 15 سال کا سریعام کا کریئر ہی ایسے فراڈیوں کو پکڑنے میں ہے۔ ہم نے اس بندے کو بھی پکڑا جو انڈے میں سے سوئیاں برآمد کرتا تھا، ہم نے اس کو بھی پکڑا جو ایڑی سے جو ہے نا وہ تیل گرم کر کے اور اس پر ایک نقش برآمد کر دیتا تھا، ہم نے اس شخص کو بھی پکڑا جو کچھوے کے اوپر سے کہا تھا جی نقش و نگار جو ہے نا یہ مقدسات کے نام ہے۔
تو ہم نے تو ایک تاریخ ہے 12-13 سال کی، اس میں ظاہر ہے یہ بھی اس میں بس کی دو سوال نوعیت تھوڑی سی ذرا بڑی ہے ظاہر دو سوال اور پوچھوں گا. ایک یہ کہ مجھے اب یہ بتائیں اب بنا کیا اس کیس کا؟ آستانہ ادھر ہی ہے، لوگ ادھر ہی ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، وہ بھی آزادانہ طور پر گھوم رہے ہیں، محفلیں کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں. پیر صاحب کا اپنا پورا جوبن ویسا ہی ہے. تو پھر اس سب کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ کہ محفلیں کرنے سے تو ظاہر ہے نہ میرا مقصد تھا روکنا، اور نہ میں کوئی بھی کیوں چاہے گا کہ جب کوئی محفل ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ آپ کلر سیدہ کے کسی دوست سے پوچھ لیجئے کہ لوگوں کے، ہمارا مقصد تو شعور اور آگہی اجاگر کرنا ہے کہ کتنا فرق پڑا ہے وہاں پہ. جہاں 4 کلومیٹر کی پارکنگ کی لائن ہوتی تھی، اب وہاں 4 گاڑیاں ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ جس فراڈیے یا جال ساز کو پکڑیں اس کے پیچھے اس ملک کے طاقتور ادارے، طاقتور لوگ نکلتے ہیں. مجھے یہ اندازہ اس دن ہوا، میں تو بڑی نیک نیتی سے سمجھتا تھا کہ یار یہ ایویڈنس ہمارے پاس ہیں، لوگ موجود ہیں، یعنی اس نیلی آنکھوں والی 6 مہینے کی بچی کی ویڈیو موجود ہے ہمارے پاس، اور اس کے پیرنٹس کا روتے ہوئے بیان موجود ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہماری بچی کے دل میں سراغ تھا اور ہم شف کے پاس لے گئے اس کو، اور انہوں نے جو بھی پھونک ماری اس کے بعد کہا کہ آپ اب اسے ڈاکٹر یا ہاسپٹل نہیں لے کے جائیں گے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بچی ہمارے سامنے ایڑیاں رگڑ رہی تھی تکلیف سے، اور ہم کہہ رہے تھے چونکہ پیر صاحب نے منع کیا کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جانا یا اسپتال نہیں لے کے جانا، تو بچی ہمارے سامنے مر گئی. اور اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ رپورٹ کو نہیں لگتا اس میں ہمیں پیر صاحب کا موقف لینا چاہیے کہ آپ نے یہ کہا؟ یا موقف تو لینے گیا تو وہ لینے نہیں دیا، ہمیں مارا، انہوں نے کیمرے چھین لیے ہمارے موقف دینے کے لیے تیار. ہم نے تو جو دیکھا وہ ماتھا چوم کے آپ کو کہہ رہے تھے آپ کے وہ تو جناب بس ان کے اپنے کیمرے آن تھے نا. اس سے پہلے ہم نے جو آپ کو دکھایا وہ بھی آپ دیکھیے کہ جس میں ہمارے کیمرے چھینے گئے، وہ ریکارڈنگ. اچھا کنکلوژن کیا ہے اس کیس کا؟ کنکلوژن عرض کر دیتا ہوں سے کہ وہ سارے ایویڈنس موجود تھے، اور مجھے لگتا تھا کہ قانون کارروائی کرے گا جس طرح ہونی چاہیے، جیسے باقی جعلی عاملین کے خلاف ہوتی ہے. دا ڈے میں نے شف کو چیف آف آرمی سٹاف اور وزیر اعظم پاکستان کی علماء اور مشائخ کانفرنس میں پہلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا یا آسان نہیں اس طرح ہم سمجھ رہے تھے. یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب الرحمان صاحب، اور ان سے بھی پرائم سیٹ پر، پہلی سیٹ پر، کارنر والی سیٹ پر شف کو بٹھایا گیا تھا. تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ ظاہر قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اس کا مطلب ہے کہ ظاہر کچھ نہ کچھ سرپرستی تو ہے طاقتور لوگوں کی جنہوں نے اس سیٹ تک اس کو پہنچایا ہے، الٹیمیٹلی وزیر اعظم اور آرمی چیف صاحب کی موجودگی میں. تو اب معاملہ عدالت میں ہے. ہم نے بہت عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا، ہم نے بہت ساری جگہ پہ ایف آئی آر اور مقدمات کے اندراج کے لیے کوشش کی، لیکن چونکہ طاقتور لوگ پیچھے تھے تو وہ نہیں ہونے دیا گیا. ہم نے ایف بی آر میں ایویڈنس کے ساتھ کہ یہ اس کی پراپرٹیز ہیں، اس کے خلاف کارروائی پوچھے کہاں سے آ رہے ہیں پیسے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی. ہم نیب میں گئے، کوئی کارروائی نہیں ہوئی. اللہ کی مہربانی، پروردگار کا احسان کہ جب ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے اس نے ہم پہ کیس کر دیا. اب جب اس نے ہم پہ کیس کر دیا کہ جی میری حد تک عزت ہوئی ہے، اور وہ ایف آئی اے کے تھرو ایک کلندرہ جو ہے وہ عدالت میں چلا گیا. اب 3 پیشیاں ہو گئی ہیں. یہ شف صاحب عدالت تشریف نہیں لا رہے. اب یہ عدالت تشریف لائیں گے تو میرے وکیل ہیں میاں علی اشفاق صاحب، پاکستان کے بڑے نامور وکیل ہیں، اور جرا کے حوالے سے، کراس ایگزامینیشن کے حوالے سے مانا جاتا ہے ان کو. اب جب وہ تشریف، اس کیس میں پیش بھی خود ہونا پڑتا ہے مدعی کو بھی. نہیں مدعی کو بیان تو دینا ہے نا. ہاں. اور جب وہ بیان دے گا تو اس پر کراس ایگزامینیشن بھی ہوگا. جب کراس ایگزامینیشن ہوگا تو پوچھا جائے گا کہ آپ کو یہ پیری کی ڈگری کدھر سے ملی ہے. تو پوچھا جائے گا کہ جو الزام تھا آپ کے اوپر نماز نہ سنانے کا، آپ کو نماز آتی ہے یا نہیں آتی، آپ کو قرآن مجید کی کون سی آیات. آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کا رائٹ ہے دوسرے مسلمان سے نماز سننا؟ سر جب آپ خود کو اللہ کا ولی کہہ رہے ہیں، جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو پیر کامل ہوں، تو پھر آپ کو شریعت کے اصولوں پر تو پورا اترنا چاہیے نا. آپ کا میرا رائٹ نہیں ہے کسی قسم کی بھی ڈیوائن کی دنیا میں ڈگری مانگے. سر آپ خود کو ولی کامل کا درجہ دے رہے ہیں تو کچھ بتائیے نا کہ کیسے. آپ کہیے آج ولی کامل اور دھندا شروع کر دیں، یہ کہے میں ولی کامل اور دھندا شروع کرنے، کوئی پیرامیٹر تو طے کرنا پڑے گا نا آپ کو اور مجھے. یا بس ہم رحمت نہیں لگتا کہ لوگوں کو یہ علماء کرام کا مسئلہ ہے، وہ طے کریں. تو کوئی مجھے بتائیے کوئی عالم دین اس سارے معاملے میں شف کے حق میں انہوں نے بات کی؟ ہمارے ساتھ تو بہت سارے علماء کھڑے تھے، بہت سارے علماء کی ویڈیوز موجود ہیں، بہت ساری شخصیات نے ہمارے حق میں بات کی. کوئی آستانہ، کوئی خانقاہ، ابھی تو آپ خود بتا رہے ہیں کہ وہ اس کانفرنس میں اول سیٹ پر تھے. میں تو اور کیا چاہیے؟ وہ تو اداروں کی وجہ سے میں عرض کر رہا ہوں نا. وہاں پہ دیگر مجھے بتائیے کوئی ایک شخصیت کہ جس نے شف کے حق میں آ کے بات کی، ان کے اپنے مکتبہ فکر کی، پیروں میں سے کسی نے بات کی اس کے لیے، کسی خانقاہ. وہ لوگ آپ سے ڈرتے تھے، یہ ہمارے پیچھے پڑ ہیں، آپ سے ڈرتے تھے. نہیں ایسا نہیں ہے، میں بہت احترام کرتا ہوں، ان سے ملتے ہیں، سب ملتے ہیں ان سے کا اور سب کا. ہاں وہ مجھے پتا ہے، لیکن میں شف مجھے نہیں ڈرتا تھا. وہ میں خیر وہ آپ سے اب ڈر کے کیا کریں گے؟ آپ تو پڑ گئی نا، گل پڑ گئے، آپ تو ہو گئے، آمنے سامنے آ گئے نا. تو اس کے حق میں بات کریں نا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک کے علماء، مشائخ عظام
وہ اس وجہ سے کہ اقرار ان کے خلاف کچھ بولے گا وہ خاموش رہے ایک حق بات پر جس کو وہ ٹھیک سمجھتے تھے. میرا خیال ہے کہ اس مکتبہ فکر کے لوگ تو ایسا نہیں ہے. وہ تمام مکاتب اس مکتبہ فکر کے میں نام گنوانا شروع کروں گا آپ کو آف کیمرہ, آپ کو لطف آئے گا. اتنے لوگ مجھ سے رابطے میں تھے, ہم ملاقاتیں کرتے تھے اور سب اس بات پر قائل تھے کہ بالکل یہ شعبدہ بازی اور کرتب بازی بند ہونی چاہیے, اس لیے کہ اس مکتبہ فکر پر ایک سوالیہ نشان اٹھ رہا تھا اس آنکھوں کے چین نکالنے سے, منہ سے کیلیں نکالنے سے. بالکل ٹھیک. اچھا اب اسی میں آخری سوال جیسے میں نے گزارش کی تھی وہ یہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی آپ کے نوٹس میں آئے ہوں گے کہ جن کو وہاں سے کوئی شفا مل گئی ہوگی بقول ان کے کہ ہمیں وہاں سے شفا ملی ہے. ایک دو بندوں کو میں جانتا ہوں, ابھی میں کال بھی کر سکتا ہوں, ابھی آپ کی بات بھی کروا سکتا ہوں, جن کینسر کے پیشنٹ تھے اور ڈاکٹرز نے یہ الشفا کی رپورٹس ان کے پاس موجود ہیں, کہہ دیا ہوا تھا کہ آپ 6 مہینے سے زیادہ آپ کے بچے کی زندگی نہیں ہے اور پھر بالکل ہی کینسر ڈسپیئر ہو گیا. اچھا اب کیونکہ آپ اس جگہ پر بیٹھ کے اب بالکل بھی ان کو مانتے نہیں ہیں اور نہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی کوئی کرامت ہے, تو پھر وہ کیا ہے اس پہ بھی تو آپ نے ریسرچ کی ہوگی. آپ مجھے بتائیے کہ وہ کائنات کے واحد لوگ تھے جن کا کینسر خود بخود کیور ہوا ہے جو روبہ اب صحت ہوئے, یا پروردگار دو عالم 8 ارب انسانوں میں بہت ساری بیماریاں پیدا کرتا ہے اور بہت ساری بیماریاں ٹھیک کر دیتا ہے؟ پاسبلٹی ہوتا ہے نا سر ایسا. ساری دنیا میں جو ہندو ہیں, جو کرسچنز ہیں, جو بدھ مت ہیں, دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگ ہیں, جو خدا کو نہ ماننے والے لوگ بھی ہیں, پروردگار ان کو بھی بیماری بھی دیتا ہے اور صحت بھی عطا کرتا ہے. بہت سارے معاملات میں معجزانہ طور پر صحت ملتی ہے. وہ کیا سارے صرف شف سے ٹھیک ہو رہے ہیں؟ جہاں 1 لاکھ لوگ جاتے ہیں ممکن ہے کہ وہاں پر ان میں سے چند لوگ ٹھیک ہو گئے ہو, اور وہ اس کلیے کی بنیاد پر ہے کہ اللہ مرض بھی دیتا ہے, اس کی شفا بھی دیتا ہے. تو اس بنیاد پر صرف ان لوگوں کو پیمانہ بنا کر جن کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے مجھے نہیں بھی پتا کہ آپ کہہ رہے ہیں تو میں مان رہا ہوں, تسلیم کر رہا ہوں, لیکن اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر میں نے بارہا ویڈیوز کی ہیں. ایک جعلی عامل ہے بھنجندر سنگھ, کرسچن جعلی عامل, جو کہ بھارت میں اسی طرح کا مجمع لگاتا ہے, ایسے ہی کیمرے استعمال کرتا ہے, بے عینے ہی لوگوں کو ویل چیئر سے کھڑا کرتا ہے, چارپائیوں سے اٹھاتا ہے, جن برآمد کرتا ہے اور ٹھیک کر دیتا ہے. بالکل ایک میرا پورا ویلاگ موجود ہے, ایک منظر آپ کو ٹھیک لگے گا. وہاں بھی لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہو گئے آ کے. اچھا اسی طرح سے وہ جو بھگنیشور دھم ہے, ہندو عامل ہے بھارت کے اندر, بے عینے ہی اس سے 10,000 گنا بڑا مجمع لگاتا ہے. تو اگر لوگوں کا آنا پیمانہ ہے, لوگوں کا ٹھیک ہونا یا ویل چیئر سے اٹھنا پیمانہ ہے, اگر زیادہ کیمرے پیمانہ ہے, پھر اس اعتبار سے وہ بڑا پیر ہے. تو میں نے تو دلیل کی بنیاد پر, منطق اور ثبوت کی بنیاد پر ایک چیز لوگوں کے سامنے رکھی. اب سر آخری یہ ہمارا اس کا مرحلہ ہے اور اس میں ایک ریپڈ آپ کے سامنے یہ بہت مجھے عجیب لگتا ہے, لیکن گزارش ہے, مشکل نہیں ہوگا, یہ بڑا آسان ہے. میں نے جو نام آپ کے سامنے رکھنا ہے نا, میں نہیں چاہتا کہ آپ اس پہ تنقید کریں, کیونکہ میں اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ تنقید زیادہ کر رہے ہیں. تو آج دیکھتے ہیں کہ آپ انسانوں میں تعریف میں نے کبھی پہلے دیکھتے ہیں. دیانتداری سے عرض کروں, عمران خان صاحب کی مجھے لگتا ہے ہم نے تعریف زیادہ کی ہے. اچھا کیا اب تک, مجھے اچھا لگا. مجھے چلیں شکر ہے میری پوڈ کاسٹ میں تعریف ہے, میں بھی بچ جاؤں گا گالیوں سے. اچھا تو میں نام آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ نے اس کی تعریف میں جو بھی ایک جملہ آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ کریں. اوکے, ویری نائس سر. نواز شریف صاحب. نواز شریف صاحب بہت کام کیے انہوں نے, موٹر وے سمیت, ایٹم بم سمیت. اس پہ اختلاف کہ کس نے کیا, کیوں کروایا, کیا کیا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت کنٹریبیوشن ہے پاکستان کے انفراسٹرکچر میں. ان کا 2013 سے 2018 کا دور میری زندگی کا شاندار اور بہترین دور تھا, جس میں دہشت گردی ختم ہوئی, جس میں PIA بہت اچھا پرفارم کر رہا تھا, ڈالر 103 پر تھا, بہت ساری ایسی اچھی چیزیں تھیں. مجھے لگتا ہے ان بنیاد پر انہیں یاد کیا جانا چاہیے. الطاف حسین صاحب. الطاف حسین صاحب کا یہ تو ایک اچھا کام ہو سکتا ہے, جیسے ہم سہیل آفریدی کو بطور ایک مڈل کلاس آدمی کے ایڈمائر کر رہے ہیں, اسی طرح سے یہ کہ وہ بہت سارے لوگ جو سڑک پر بیٹھ کر سموسہ کھا رہے تھے ان کو اقتدار کے ایوانوں میں بھجوایا, بہت سارے مڈل کلاس لوگوں کو MNA اور MP بنوایا. لیکن اس بات کی یوں حمایت نہیں کی جا سکتی کہ کسی فرد کی پسند ناپسند کی وجہ سے کوئی آگے جائے, سسٹم بنانا چاہیے اس کی جگہ. لیکن بہرحال یہ ایک, اگر آپ یہ پوچھے تو یہ ضرور ہے کہ مڈل کلاس لوگوں کو, بہت سارے لوور مڈل کلاس لوگوں کو انہوں نے اقتدار کے ایوانوں میں بھیجا. مریم نواز صاحبہ. مریم نواز صاحبہ کی مجھے ایفرٹ دکھائی دے رہی ہے, اور جو کہ میں اس میں اس بات کا قائل ہوں کہ دکھاوا, کاسمیٹکس, یہ بہت سارے بہت کچھ ہے. لیکن کوئی ایک شخص جب مجھے محنت کرتا ہوا نظر آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یار کم سے کم اس کو پھر ایک موقع دینا چاہیے کہ وہ کیا ڈیلیور کرتا ہے, کیا پرفارم کرتا ہے. تو ایفرٹ, ان کی سیلاب میں پریزنس, یہ وہ ساری چیزیں دکھائی دیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ دکھاوے کا عنصر تھوڑا سا مائنس کرنا چاہیے ان کو. شہباز شریف صاحب کا بطور چیف منسٹر پنجاب میں فین ہوں, مجھے لگتا ہے ان سے بہترین ایڈمنسٹریٹر پنجاب کی حد تک کوئی اور نہیں تھا. پرائم منسٹر کی حیثیت سے بطور مجموعی تو ظاہر اس طرح سے مایوسی ہے, مہنگائی ہے, لوگ لوڈ شیڈنگ, بجلی کے بلوں کے حوالے سے, باقی بہت سارے مسائل سے. لیکن ایک چیز وہ بڑی میجیکل کر رہے ہیں, اور وہ ہے ہمارا فارن پالیسی کا معاملہ.
اب تک سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس کس پر پڑھ پڑھ کے کیا پھونک رہے ہیں. ایران ہمارے ساتھ ہے, قطر ہمارے ساتھ ہے, ملیشیا, ترکی اور سعودی عرب بھی ہمارے ساتھ ہے, ایران بھی اور امریکہ بھی ہمارے ساتھ ہے, افغانستان کا بھی تھوڑا سا معاملہ بگڑا لیکن پھر ہمیں تو مجھے لگ رہا ہے پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں, یا وہی کر رہے ہیں یا کوئی اور کر رہا ہے, لیکن جو بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے, ڈپلومیٹکلی ٹھیک بظاہر ٹھیک ہو رہا ہے. اللہ کرے ہم اس کو کنورٹ کر پائیں پاکستان کے لوگوں کے مفاد پہ انشاءاللہ. بالکل صحیح. عمران خان صاحب, عمران خان صاحب کی بہت مطلب کیا بات ہے. شوکت خانم سب سے پہلے میرے ذہن میں آتا ہے, ایسا شاندار کام انہوں نے کیا ہے. نمل دوسرے نمبر پہ میرے ذہن میں آیا. پاکستان میں سیاست میں جتنی ایفرٹ, جتنی محنت انہوں نے کی, جلسوں کا جس طرح کا ٹرینڈ انہوں نے ڈالا, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ووکل کیا پاکستان کے لوگوں کو. بولنے کے حوالے سے انہوں نے بہت تحریک دی. آج ہم اس کو ہم شعور کہیں نہ کہیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بولنا سکھایا پاکستان کے لوگوں کو عمران خان صاحب نے, سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کرنا ہے. اور آئی ہوپ اینڈ آئی وش, جس کا مجھے چانس نہیں لگتا کہ وہ کچھ سیکھیں. اور مجھے اس لیے نہیں لگتا کہ وہ کچھ سیکھے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم جنرل باجوہ کے معاملے میں معصوم تھے, ہمیں پتہ نہیں تھا وہ اتنا برا ہے, ہم تو سمجھتے تھے وہ اچھا ہے ملک کے. یہ ایک بار وہ یہ مان لیں کہ میں لالچ میں آ گیا تھا اور میں نے اپنے اقتدار کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی حقیقت کو جانتے بوجھتے ہوئے کمپرومائز کیا, سارے گناہ معاف ہیں ان کے. لیکن جب آپ پرانا جھوٹ بولتے ہیں نا تو لگتا ہے کہ آپ آج بھی سچ نہیں بول رہے. آصف زرداری صاحب, آصف زرداری شطرنج میرے ذہن میں آتی ہے. میں ان کا بڑا قائل ہوں. جب جس طرح وہ پریزیڈنٹ بنے پچھلے 2008 کے انتخابات میں, تو میں ان کی سیاست کے مہروں اور باقی چیزوں کا, چونکہ آپ نے کہا ہے کہ پازیٹیو بات کرنی, تو ان کی سیاسی چالوں کا میں قائل ہوں. سیاسی بنیاد پر کیا وہ تمام اس وقت جو سیاستدان ہیں سب سے زیادہ ذہین, ذہین سے زیادہ ایک لفظ شروڈ کہہ لیجئے, مجھے نہیں پتا اس کی اردو کیا ہو سکتی ہے, وہ شاطر ہے لیکن وہ نیگیٹو لفظ ہے. تو مجھے لگتا ہے وہ بھی, اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اس اعتبار سے بہت ناپ تول کے چلنے والے ہیں. ہاں. تو مجھے میں دونوں کو ایک ہی کیٹیگری میں شمار کرتا ہوں. چلیں اچھا ان کا بھی بتا دیا. بلاول صاحب کے بارے میں, بلاول صاحب نے بہت ساری صلاحیتیں ہیں بولنے کی, انگریزی بولنے کی, خاص طور پر ہم ایک بدقسمتی سے ہم لوور مڈل کلاس کے لوگ ایسے ہیں. آپ تو کم از کم اس کو خوبی انگریزی بولنا ایک زبان ہی تو ہے, کوئی خوبی بتائیں اچھی میں سے. سر وہی تو عرض کر رہا ہوں. میں نے یہی کہا کہ ہم جو لوور مڈل کلاس سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں نا, وہ ایک احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ اگلا ہمارا لیڈر انگلش بولتا ہے, انگریزی بولتا ہے, بہت اچھی انگریزی بولتا ہے, اور اردو نہیں بولنی آتی اس کو بھی اسٹگما کو توڑنا ہے. تو یہ کہ انگریزی اچھی بولنے کے علاوہ ان کا کام ظاہر کوئی کام ایسا دکھائی نہیں دیا کہ جس طرح کوئی ہم بات کر سکتے. کمال بات کر دی آپ نے. اچھا اب تھوڑا سا آپ پریشان نہ ہو جائیے گا, آپ کی پہلی مسز جو ہے ان کے بارے میں کوئی اچھی بات. ہاں یا بہت کیا اچھی پوچھ رہے ہیں, اچھی بات اب اچھی ہوگی. طرپا اچھی ہیں ماشاءاللہ. مطلب خرطلین کا یعنی دیکھیں اس عورت نے, میں نے زندگی میں کوئی اچھا برا جو فیصلہ کیا اس میں وہ میرے ساتھ کھڑی رہیں. میرے بچے کی, بیٹے کی اتنی پیاری اتنی خوبصورت تربیت کی. پھر ایک 70 پہ ہم پہلی بار کھانا کھانے گئے اور جاتے تھے, اس سے آج تک کی بزنس کلاس اور فرسٹ کلاس تک کا ٹریول, تو سارا سفر میں نے ان کے ساتھ کیا, اور اس میں بہت سارے مشکل مراحل بھی آئے. آج کی مثال بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنز. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کی میری والدہ کے بعد سب سے اہم ترین جو خاتون یا عورت ہیں, وہ ہر اعتبار سے میرے بچے کی ماں ہیں, میری شریک سفر ہیں مشکل اچھے برے حالات کی. میں سوچ رہا ہوں پہلی بیوی کے لیے آپ نے اتنا کچھ اچھا بول دیا, اب سیکنڈ وائف کے بارے میں ہر ایک میں پروردگار نے ایسا نہیں ہے, اچھی ہیں تو ہم ساتھ ہیں سب ایک دوسرے کے. فرح کی بہت ساری باتیں, بہت صبر کرنے والی ہے, کیا کہیں گے اس کو, بہت کیا منتصر المزاج بھی کہہ لیجئے, اور یہ کہ رشتوں میں بہت کچھ قربان کرنے والی, کہ اپنی خوشی پرائرٹی نہیں ہے, اپنا کوئی مفاد پرائرٹی نہیں ہے, یہ ترجیح ہے کہ میں خوش رہوں, مجھے وہ اچھا دیکھیں, مجھے میرے لیے اچھا کھانا ہو, میری خدمت ہو, اور میری کمفرٹ ہو جس چیز میں. تو وہ اللہ نے مجھ سے بہت اچھا فیصلہ کروایا. اس میں کوئی ادھر ادھر کی کرنی ہو نا تو اچھی بات کرنی چاہیے. کل ایک محفل کے اندر آپ کے ان کے کامن فرینڈ مجھے بتا رہے تھے کہ وہ آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. میں سمجھتا ہوں جس طرح میں اور اینی ہم دونوں ایکولی ایک دوسرے سے پیار یا محبت کرتے ہیں, اس کیس میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ فرح سے زیادہ محبت میں اس سے کر پاؤں. مجھے لگتا ہے کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہیں. زبردست. تیسری بیوی کے بارے میں صاحب. تیسری بیگم جو ہے نا, وہ تھوڑا سا ذرا یوں کہہ لیجیے کہ ہمارے گھر کی رونق,
ایک بالکل جو ہے نا وہ سب کو پہلاج کے ساتھ اس کی بہت دوستی ہے، اینی کی جس طرح چھوٹی بہنوں کی طرح ہر وقت پیچھے پیچھے اینی ہیپی اینی ہیپی اینی ہیپی، یہ کر لیتے ہیں، یہ بنا لیتے ہیں، یہ خرید لیتے ہیں، یہ کپڑا، یہ ڈریس. تو ہمارا گھر جو ہے نا وہ ایک طرح سے ہم تھوڑے سے سینئر بزرگ بابے ہو گئے تھے، میں رینی اور باقی سب لوگ. تو اس کے آنے سے ذرا تھوڑا سا ایک تر و تازگی، ایک رونق آ گئی ہے، تھوڑی سی شرارتی، اور اس کے آنے سے مجھے لگتا ہے زندگی بہت مکمل ہو گئی ہم سب کے. آپ کے بہت اچھے دوست، آئی ہوپ کہ کبھی بہت اچھی دوستی ہو جائے. پیر حق خطیب صاحب، اچھی بات سر. اچھی بات یار، سر ایسے نہ کریں. اللہ اور اس کے رسول کی قسم میں بہت دینداری سے سوچ رہا ہوں کہ اچھی بات کیا ہے. یہ جو آپ یہ انٹرول لے رہے ہیں نا، ٹائم لے رہے ہیں، یہ بھی آپ جو ہے یہ پرپسلی کر لیں. میری قسم، میں نے قسم اٹھا لی ہے، اس لیے آپ نے ان میں سے اتنی مشکل شخصیات میں ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، میں اور تعریفوں کے پلندے آپ نے باندھ دیے پیر صاحب کے لیے. نہیں مجھے بخدا ایک اچھی چیز، سنت رسول پہ بات کر لیں. کوئی وہ کون سا وہ جس طرح سے رکھی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو سنت رسول کہتے ہیں میں کہہ لیتا ہوں. محفل نعت کا انعقاد پہ بات کر لیں، ختم نبوت پہ بات کر لیں، اس کے پہرے پہ. سر ختم نبوت کو بیچنے والے آدمی کے حق میں کیا ختم نبوت کی بات کروں، جو اس کاز کی آڑ میں اس کاز کو نقصان پہنچا رہا ہے، جس نے آج تک ختم نبوت پہ کوئی آیت نہیں سنائی، جس کو کسی حدیث کا نہیں پتا. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، مسئلہ ختم نبوت پر ان کا کوئی ایک بیان سنا دیجیے. صرف یہ کہنے سے کہ میرا دھندا بچتا رہے اور اس میں بار بار ختم نبوت تو نقصان پہنچا رہا ہے ختم نبوت کے مقصد کو. تو میں بڑی دیانتداری سے، مجھے کوئی ایک اچھی چیز دکھائی نہیں دیتی ان کے اندر. سر واحد انسان ہوگا دنیا کا شاید یہ. میں نے اسی کا ہی پوچھ لیا آپ سے. جی ہاں سر، عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں بتائیے. اچھا، عمران ریاض خان صاحب کے بارے میں میرا بہت ہی، میں ان پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اسی کیٹیگری میں جس کا میں نے ذکر کیا، کہ جس طرح عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہم معصوم تھے، ہم روٹی کو چوچی کہتے تھے، ہم تو دودھ پیتے بچے تھے، ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اتنی بری ہوتی ہے، یا جرنیل ایسے ہوتے ہیں، ہمیں تو لگتا تھا یہ محب وطن ہے، اس لیے ہم ان کا ساتھ دیتے رہے، ان کی تعریفیں کرتے رہے، ان کے ڈاکٹرائن کو آگے بڑھاتے رہے. تو بالکل عمران ریاض خان بھی اسی کیٹیگری میں. اگر آپ کو نہیں پتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اتنی بری ہوتی ہے تو آپ جرنلسٹ تو مت کہیے خود کو کم سے کم، اور آپ ان کی صرف فائلیں دیکھ کے پروگرام کرتے رہے، آپ ان کے بتائے ہوئے لوگوں کے خلاف پروگرام کرتے رہے. مانے نا، میں تو وہی بات بار عرض کرتا ہوں، یہ تو ثبوت موجود ہے، ان کی اپنی ویڈیوز موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی آج تک کچھ نہیں سیکھا. جب وہ قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے تھے، میں نے پوری دیانتداری سے ان کا ساتھ دیا، ان کے حق میں ریلیاں نکالی، احتجاج کیا، بات کی، ولاگس کیے. جو ان پر احسان نہیں کیا، میں اس اصول کی بنیاد پر آج بھی ان کے خلاف کوئی غیر قانونی یا ماورائے عدالت کارروائی ہوگی تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. لیکن بدقسمتی سے آج بھی وہ لندن میں اسٹیج پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ ملک کے اچھے کے لیے سوچتی ہے. یعنی آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ 4 ماشاء اللہ اسٹیبلشمنٹ نے لگائے ہیں پاکستان میں، آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ فاطمہ جناح کے ساتھ ماشاء اللہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا ہے، آپ کو نہیں پتا تھا DHA، فوجی فوڈ، فوجی فرٹیلائزر کون چلاتا ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ چلاتی ہے. نہیں، اگر آپ کو کچھ بھی نہیں پتا تھا اور آپ کو لگتا تھا اسٹیبلشمنٹ ملک کا بھلا کرتی ہے ہمیشہ، اور آپ اس کا ساتھ دے رہے تھے، اس کی فائلیں دے کے پروگرام کر رہے تھے، تو پھر آپ جرنلسٹ کہلانے کے حقدار نہیں. منصور علی خان صاحب، منصور علی خان صاحب کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ میرے ذہن میں جو ایک لفظ آتا ہے وہ اعتدال کا آتا ہے. میں نے دیکھا کہ وہ نون لیگ پر بھی تنقید کرتے ہیں، وہ PTI پر بھی تنقید کرتے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کو بھی جانے نہیں دیتے، اور اس طرح کا جرنلزم مشکل تھا. مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ اپنی کوئی سپیس بنا پائیں گے سوشل میڈیا پر، اس لیے کہ سوشل میڈیا پر تو جتھے بن گئے، ایک جتھا PTI کا ہے، ایک جتھا پیپلز پارٹی کا ہے، ایک جتھا نون لیگ کا ہے. اب ٹیکنیکل بات کر رہے ہیں، یا وہ آپ کے فالوور اور ویورز ہوں گے، یا یہ ہوں گے یا وہ ہوں گے. انہوں نے کوئی ایک نئی آڈینس اپنی کریٹ کی ہے، اور مجھے لگتا تھا معتدل لوگ یا ان کو فالو کرنے والے لوگ کم ہوں گے، لیکن الحمدللہ ایک فائنینشیل ماڈل بھی بہترین ماشاءاللہ وہ ارن کر رہے ہیں، اور انہوں نے وہ آڈینس بھی کریٹ کر کے دکھائی، اپنی نیش بنائی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہرحال، اور میں ایسے خیر لیکن آپ نے اچھی بات کی نا، تو اچھی بات کرتا ہوں. عمران ریاض صاحب کی بھی، منصور صاحب کی بھی سوشل میڈیا پر ریگولر یہ جو ویلاگز، کیا کہیں گے اس کو، ویلاگ جی ہے نا، یہ کرنے والی جتنی بھی شخصیات ہیں، میں ان کا معترف اس بارے میں ہوں کہ ان کا کوئی باس نہیں ہوتا. اس کے باوجود انہوں نے ایک مقررہ وقت کے اوپر ہر حال میں ویلاگ کرنا ہے، اپنی ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے. جھوٹ ہے سچ ہے وہ ایک الگ بات ہے. تو میں ان سب کی اس عادت کا بڑا قائل ہوں کہ جو محنت بہرحال کیوں نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں چونکہ ہفتے میں پروگرام کرتے تھے، اور اس میں ہماری مجھے آپ یقین کیجیے 4 دن تو صرف ایک سریام کا اسکرپٹ لکھنے میں لگتا تھا. یعنی میں لکھتا تھا نا کہ، لیکن آپ کو پتا ہے کسی سوشل میڈیا، کسی سوشل ایشو پہ جب آپ کا بھی لاگ آتا ہے تو وہ ایک دعا اڑا دیتا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس لیے کہ لوگ سوشل ایشوز سے مجھے ریلیٹ کرتے ہیں. سوشل ایشوز پر کیوں نہیں بات کرتے؟ نہیں، وقت کی بھی تو بات دیکھیے نا، میں نے پروگرام سریام بھی کرنا ہوتا ہے، اس طرح کی ٹامک ٹوئیاں بھی بہت ساری مارنی ہوتی ہیں. پھر گھر میں بھی الحمدللہ بہت ذمہ داری ہیں، اب تو 3 ذمہ داری ہیں. تو اس کے لیے جو ایک وقت اور جو روٹین اور وہ جو درکار ہے، وہ میرا مزاج بن ہی نہیں پایا پہلے دن سے ہی. کتنی کمال کی بات ہے کہ ولاگز کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. پارٹی آپ
सियासत आपने संभाल ली नहीं, मैं है। वही कह रहा हूँ कि ये भी एक जिम्मेदारी है जिसकी वजह से वीलॉग नहीं हो ये तो अभी आई ना सर। सर 2018 से हम टीम सरेआम के काम तो कर रहे थे ना, उसमें 18 लाख लोग रजिस्टर्ड है हमारे पास, उनमें हम खून की बोतलें देते थे, उसमें हम प्लांट्स लगाते थे, उसमें हमने बहुत सारा काम किया। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ में करता रहता हूँ, तो फिर वो वीलॉग जो है ना। इंजीनियर अली मिर्जा साहब और उनके ऊपर होने वाली हालिया FIR, अच्छा देखिए, चूंकि मैं ज़ाहिर मैंने पहले भी अपना मौक़िफ़ आप मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई एक मजहबी शख्सियत नहीं हूँ, ना मेरा दीन का इल्म इतना है कि मैं ये बता सकूँ कि इसने तौहीन रिसालत की है या इसने तौहीन रिसालत नहीं की है। ये नहीं आप बता ये मैं सकते। नहीं कह सकता ज़ाहिर, चूँकि मेरा बड़ा इल्म महदूद है इस एतबार से। लेकिन जो उलमा की गुफ्तगू मैंने सुनी, एक तरफ उलमा ये समझते हैं कि उन्होंने जो कलमा कुफ्र नकल किया था वो तौहीन के ज़ुमरे में नहीं आता, बहुत सारे उलमा की ये राय है। तो मेरा भी ये ख्याल है कि शायद ऐसा ही कुछ मामला है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्द इंशाल्लाह। Do you have any soft corner for him in your heart? मैं सब उलमा के बारे में जो दीन की बात करते हैं, जो दीन की खिदमत करते हैं, उन सब में इख्तलाफ है। तो उस इख्तलाफ की बुनियाद पर अगर मैं किसी आलिम दीन की इज़्ज़त ना करूँ, एहतराम ना करूँ या सॉफ्ट कार्नर ना रखूँ तो इज़्ज़त जाती है। मैं समझता हूँ सारे उलमा जो अपनी अपनी बिसात के मुताबिक दीन की खिदमत कर रहे हैं, मगर ज़ाहिर है वो इख्तलाफी आवाज़ें हैं उनसे मुतल्लिक़ बहुत सारी, मैं बिल्कुल उनका एहतराम करता हूँ। अभी हालिया जो वाक़या हुआ साद रिजवी और उनके भाई के साथ, और ये सारा इशू, इस पे आपका क्या? मैं उसका- अभी आज आते हुए याद बल्कि करूँगा मैं आपका मैं पढ़ भी रहा था, आपने लिखा भी था। नहीं, मैं काफी अभी भी मुज़म्मत- सोच रहा था क्यों ट्वीट करूं कि क्या हुआ साद रिजवी साहब का और अनस रिजवी का। मुझसे TLP के दोस्त ये तवक्को करते हैं कि आपने कहा था मैं मुकदमा लड़ूंगा TLP का, और फिर उसके बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। आप और मैं फिलहाल तो यही कर सकते हैं कि ट्वीट करें। अभी इस वीडियो में हम बात करें कि ज़ाहिर जो मुरीदके में हुआ उसकी कोई जी शऊर हिमायत नहीं कर सकता। रियासत को ये हक किसी तौर पर नहीं दिया जा सकता कि आप गोलियां चलाएं अपने लोगों के ऊपर, और फिर उसके बाद एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन भी जो है ना उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर दें, पता भी ना चलने दें कि क्या हुआ। मीडिया को भी आप जो है ना वो पाबंद करें। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल मुतलक़ुल इनानियत है जिस वक्त हुआ, और जो TLP के खिलाफ हुआ, वो चाहे तहरीक इंसाफ के साथ इस तरह का कोई वाक़या हुआ हो या तहरीक इंसाफ ने कभी TLP के खिलाफ इस तरह का कुछ किया हो, हर सूरत में एक उसूल की बुनियाद पर ये काबिल मज़म्मत है। और उसके बाद हैरानी इस बात पर है कि रियासत की जिम्मेदारी है कि गाहे बगाहे भाई एक पॉपुलर तरीन लीडरशिप है वो, आप उसको ऐसे निगेट नहीं कर सकते। तमाम तर हथकंडों और इलेक्शन मैनेजमेंट के बावजूद गालिबन तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात पर, तो आप कैसे ही कह सकते हैं कि उनके जो लीडर हैं, नौजवान लोग हैं, उनको हमने ट्रेस तो कर लिया है, और भाई ट्रेस कर लिया तो उनको लाइए मंजर आम के ऊपर। ये बिल्कुल कैओस क्रिएट करने की बात है, ये बिल्कुल, और इससे इब्हाम पैदा होंगे, इससे बहुत ज़्यादा अफवाहें और जन्म लेंगी और ले रही हैं कि आप रियासत होते हुए ये नहीं बता पा रहे कि दो अहम तरीन शख्सियात अनस रिजवी और साद हुसैन रिजवी कहाँ हैं। मैं अभी भी सोच रहा था, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम इसके अलावा और कुछ कर नहीं सकते कि हम इस पर सवाल उठाते रहें और बात करते रहें। वो मैं करता रहूँगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक। मुबश्शिर लुकमान साहब के बारे में आपकी क्या राय है? बड़े मेरे एक वक्त में मुझे लगता था वो वही इस कैटेगरी में कि उन्होंने बहरहाल बहुत सारे मामलात में जिसमें इस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदा हुआ, या वो नैरेटिव जो इस्टेब्लिशमेंट PTI और मीडिया के का एक जोन लेके चलता था, वह उसके वो हामी थे। तो अभी वो मुझसे बड़े भाई के तौर पर अभी उन्होंने मुझे एक बार बुलाया इशुफ वाले मामले में कि खाना खाते हैं। मैं घर गया तो उन्होंने कहा कि यार ये मौलवियों के और पीरों के चक्कर में ख़तरनाक हो सकता है ये मामला। तो बहुत दर्द दिल से, बड़ी मोहब्बत से उन्होंने मुझे समझाया। तो आजकल मुझे उनसे बड़ा प्यार है। आपने समझ लिया फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़ाहिर है। तो बात है कि उनकी मोहब्बत और शफ़क़त अपनी जगह, मेरा इस्तदलाल और मेरी दलील अपनी जगह। मैंने उनको भी कायल किया इस बात पर कि मैं नहीं बाज आ सकता। आपके बड़े प्यारे दोस्त वसीम बदामी साहब वसीम बदामी साहब के अच्छाइयाँ बतानी है। आप जो बता सकते हैं वो कोई भी नहीं बता सकता। ऐसा शानदार आदमी, दो पहली बात, उससे मेहनती इंसान शायद ही मैंने ज़िंदगी में देखा है। रमज़ान ट्रांसमिशन में जिस तरह वो जाग रहा होता है, फिर स्पोर्ट्स का जो सेगमेंट उससे करवा लीजिए, फिर 11th आवर करवा लीजिए, फिर ट्रैवल करना, फिर इवेंट्स और पता नहीं क्या क्या कुछ। तो बहुत मेहनती माशाल्लाह। दूसरा ये कि एक सलाहियत जिसके बारे में शायद लोग नहीं जानते, इतना विटी कि आप अगर 10 दिन भी उनके साथ कमरे में बंद रहें तो वो आपको बोर नहीं होने देंगे। इस कदर शानदार शख्सियत, मुस्कुराहटें बखेरने वाला, उनकी मौजूदगी में हर मर्दो जन जो है, जन खास तौर पर मैं कहूँगा, बहुत महसूस होता है। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने। आप लोग ट्रांसमिशन करते थे और वो छोटे बच्चे आते थे स्कर्दू से, उनमें से एक बच्चा अल्लाह के पास चला गया, बड़ा अनफॉर्चुनेट था। उन बच्चों के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में आपका कोई राब्ता हुआ, कोई बातचीत हुई उनसे, या
مستقل رابطے میں رہتے ہیں. وہ تو تینوں بچے پہلاج کے بہت اچھے دوست تھے, ان کی بے شمار ویڈیوز ہمارے گھر میں موجود ہیں. وہ پہلی بار جب آتے تھے تو پہلاج کی بائک کا وہ عمر بڑا شوقین تھا, وہ جو الیکٹرک بائک چھوٹی والی بائک ہوتی ہے. پھر ہم اللہ پروردگار اس کے اہل خانہ کو صبر دے, مجھے وہ یاد آ گیا کہ اے اللہ, وہ ویڈیو موجود ہے جس میں وہ میں اس کو بہانا میں کہا کہ تم نے آج کیمرے پر یہ کہنا ہے جب میں پوچھوں کہ فہد مصطفیٰ, اقرار الحسن اور وسیم بدامی میں تمہیں کون پسند ہے, تو تم نے کہنا ہے اقرار بھائی, اور اگر تم یہ کہو گے تو میں تمہیں دبئی لے کے جاؤں گا, ٹھیک ہے. تو اس بیچارے نے دبئی کا نام سنا تھا, عمر کی بات ہے, یہ ویڈیوز بھی موجود ہیں ہمارے پاس. تو میں اس کو میں پہلا جینی ہم سب اس کو لے گئے, ڈولمن مال تھا ہمارا کراچی کا, وہاں پہ وہ سمجھا مجھے یہ دبئی لے آئے. پھر ہم نے اس کو وہاں سے پیزا کھلایا, ہم نے اس کو وہ ونگر کھلایا, وہ جیسے وہ کھاتا تھا لاہور کے پٹوں کی طرح. تو پھر جب وہ ویڈیو میں نے ریکارڈ کر لیا, ویڈیو میں نے سوشل میڈیا پہ ڈال دی, تو بدامی صاحب نے دیکھی. بدامی صاحب نے اس کو سیگمنٹ میں پوچھا, بچوں والے سیگمنٹ میں, کہ بھائی تم تو میرے دوست ہونے کا دعویٰ کرتے تھے, لیکن یہ ویڈیو اقرار صاحب نے جو پوسٹ کی ہے اس میں تم کہہ رہے ہو کہ اقرار وسیم بدامی اور فہد مصطفیٰ سے زیادہ اچھا ہے. تو کہنے لگا ہاں نا سوری. کہتا نہیں کیوں کہا, کہہ رہا مجھے دبئی لے کے جانے کا کہتے تھے. تو اچھا, تو بچے کو لالچ دیا گیا. تو اللہ طریقے سے. اچھا سر, آخری سوال اس پر میں نے بہت ضرورت سے زیادہ وقت لے لیا, وہ یہ کہ کراچی چھوڑ دیا, لاہور آ گئے, مشکل فیصلہ ہوتا ہے اپنے علاقے کو چھوڑنا, اپنے لوگوں کو, اس کلچر کو. پھر ادھر آ کے رچ بس بھی گئے, سیٹ بھی, اور پورا پاکستان میں آپ جہاں جائیں رہ سکتے ہیں. لیکن کیا وہاں پہ آپ کی جان کو خطرہ تھا, کوئی دھمکیاں تھیں, کوئی ایسے مسائل تھے, اور کیا ادھر وہ سب کچھ نہیں ہے؟ اچھا, بڑی یہ حیرت انگیز بات ہے, شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ میں لاہور سے ہی ہوں. اچھا, مجھے لگا ہاں میرا تعلق لاہور تو ہی جناب, میں تو گورنمنٹ کالج سے پڑھا ہے مرنا ہے. تو آپ کی جب ہم اردو یہ ہے معاملہ, میں نے اس لیے پنجابی کراچی, تو میں کراچی ظاہر جانا پیا کیونکہ بطور نیوز کاسٹر سلیکشن ہوئی, اور ادھر دبئی شاید آفس ہے ساڈا. تو آپ کی ٹیم میں بھی لوگ کراچی کے لگتے ہیں, وہاں وہ سارے اردو نستعلیق ہو گئی ان کی, لیکن وہ سب دہی کے لاہور. اچھا, مجھے دبئی جانا پڑا, اے آر وائی کا ہیڈ آفس تھا وہاں پہ, ہم نے پھر وہاں 3-4 سال سرو کیا. پھر ہم ہیڈ آفس چونکہ کراچی شفٹ ہوا, تو کراچی میں خبریں جب پڑھتے ہیں تو آپ کو ہیڈ آفس میں رہنا ضروری ہے چونکہ ویل اسٹوڈیو وہاں پہ. تو پھر جب فریام شروع کیا 2012 میں, تو تب تک ہم اسٹیبلش سیٹل ہو چکے, ویسے کراچی میں گھر لے لیا ہوا تھا, بچہ وہاں پیدا ہوا تھا ہمارا ماشاءاللہ, اور بہت ساری چیزیں. پھر سریام جب کرنا شروع ہوا تو وقت ہی نہیں ملا یہ سوچنے کا, ٹریولنگ ہو رہی ہوتی تھی. پھر ایک زمانہ آیا کہ جب ہم پنجاب سے بہت سارے پروگرامس کرتے تھے, اور میں 10-15 دن لاہور آ کے رہتا ہوتا یہاں پہ. دین آئی ریئلائزڈ کہ یار میں کیوں ہوں کراچی میں, اب جب میں خبریں بھی نہیں پڑھ رہا, ہیڈ آفس میں میرا کام بھی نہیں ہے, اور میں نے جو پروگرام ریکارڈ کرنا اس کا زیادہ پروگرام جو ہے وہ پنجاب سے ریکارڈ ہوتا ہے, تو میں یہاں کیوں, میری پھپھو, میری خالہ, میرے ماموں, میرے چچا تایا سب لاہور میں ہیں, تو میں کراچی میں اکیلا کیا کر رہا ہوں. اچھا, پھر جب آپ کے پاس تھوڑے سے ہم نے پیسے جوڑ لیے تو پہلا پلاٹ لینے کی نوبت آئی. تو پھر فیصلہ ہوا کہ پلاٹ کراچی میں لیا جائے, گھر کراچی میں بننا ہے یا لاہور میں بننا ہے. پھر ہم نے لاہور میں پلاٹ لیا, اور پھر یہاں گھر کی تعمیر شروع ہوئی, جو کہ تو وہ اس وجہ سے پھر میں لاہور آنا چاہیے تھا, اس لیے لاہور آ گیا. کوئی ڈر, کوئی خوف, کوئی ایسی چیز نہیں تھی. رہنے کے لیے نمبر زیادہ کس کو دیں گے, کراچی یا لاہور؟ یہ بڑی مزیدار بات ہے. اچھا, ہم جو لاہور چھوڑ کے آصف بھائی گئے تھے نا, وہ لاہور تھا ملتان روڈ, گورنمنٹ کالج لاہور, نارکلیز, لوئر مال, یہ رونق والا علاقہ. اور کیا بات ہے, وان ٹاؤن میں ہماری خالہ ہوتی تھیں, بازار رونق والے ہوتے تھے, بھرے ہوئے ہوتے تھے. تو جب ہم کراچی گئے تو کراچی میں ہم نسبتاً ذرا خوشحال ہو گئے تھے, تو اچھے علاقوں میں رہنا شروع کیا, اور وہاں اتنی رونق نہیں ہوتی تھی, لیکن پھر بھی ہم نے بڑا بھرپور وقت گزارا. اب ہمیں لاہور کی وہ رونقیں مس کرتے تھے. ہم جب یہاں بھی آتے تھے تو سب ریلیٹو, لاہور جب آئے تو ہم امیر ہو چکے تھے تھوڑے سے, تو ہم نے ڈی ایچ اے میں گھر لے لیا. آ کے ڈی ایچ اے آئے تو پتہ لگا یہ تو دنیا ہی الگ ہے, یہ تو وہ لاہور ہے ہی نہیں جس لاہور کو ہم چھوڑ کے گئے تھے. وہ تو شہر ہی ایک الگ ہے, سڑکیں سنسان, آپ کو ارد گرد کا کچھ پتہ ہے. تو لاہور آ کے آج تک ہم کراچی کو مس کرتے ہیں. اس شہر نے, دیکھیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ لاہور کی سڑکوں پر جو میں نے خواب دیکھے, اللہ نے ان خوابوں کو کراچی میں پورا کیا. اچھی گاڑی, اچھا گھر, دنیا بھر گھومنا, تو میرا سوشل سرکل سب وہ کراچی میں ڈیولپ ہوا. اور اب سیاسی جماعت وہ سب کچھ وہ تو لاہور میں یہاں نہیں وہ, لیکن ہم نے یہ والا معاملہ بھی کراچی میں دیکھا. 2018 میں جب ہم نے یہ ٹیم سریام, تو 18 لاکھ لوگ تھے. ہم نے مینار پاکستان 2 مرتبہ جناب ہم نے فل کیا ہوا ہے.
جہاں پولیٹیکل پارٹیز جلسہ نہیں کرتی وہاں ہم نے کنونشنز کی ہمیں. مزار قائد کے باہر جہاں بڑی بڑی سیاسی جماعتیں جلسہ کرتے ہوئے گھبراتی ہیں وہاں ہم نے کی. تو یہ والا جو معاملہ تھا نا نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن کا اور کنونشن شروع سے ہے. یہ ہم 2017-18 ہمارے علاقے میں بھی آپ کی ہے ٹیم کے لوگ موجود تھے. اور لوگ ہم نے پھر بیچ میں کووڈ اور اس کے زمانے میں تھوڑا سا, لیکن اب دوبارہ متحرک ہو رہے ہیں سب نوجوان. اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ کسی کو بھی لیٹ ڈاؤن کیے بغیر, کسی کی بھی تضحیق کیے بغیر, کسی سے بھی لڑائی کیے بغیر یا کسی کو بھی مائنس کیے بغیر ہم نوجوانوں کو انشاءاللہ پلس کرنے کی کوشش کریں گے اس سسٹم میں.